دار منتہا کے بارہا وہمت الصغریٰ تجل من النہاری، اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ ابو بکر ہم چکابہ، عمر در توافدو، عثمان آب زمزم، علی حجر پرست۔ بعد از دوسرات نہایت ہی بچوں بڑے احترام عزیزان من، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک رب العزت کا کروڑا مرتبہ شکر و احسان ہے، اس خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ بڑی عظیم دن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے حضور نبی کریم علیہ السلام کے یارغار، یار مزار، خلیفہ بلا فصل، امام الصحابہ، سید الصحابہ، امیر المومنین، خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے صدقے ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت مطہرہ کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ پہلے پچھلے جمعے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے حوالے سے، آپ کی اولاد امجاد کے حوالے سے چند ایک باتیں ذکر کی تھی۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے میں سے چند ایک لمحات جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں گزرے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان میں سے چند ایک باتیں گوش گزار آپ کے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کا ادب عطا فرمائے۔ ثانیہ سنئی اذہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، جب انہوں نے کہا، جب وہ غار میں تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا، نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار، یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کا صحابی کہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا صاحب کہا ہے، ساتھی کہا ہے۔ اب جو بندہ اس کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا انکار کرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہیں ہے، یا ان کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، جیسے آج کا یہ جو دور ہے بڑا فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور خاص کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے حوالے سے جتنے رافضی حضرات ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے مفتیان کرام جو ہیں، وہ جتنے حضرات ہیں، طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی باتیں، اور ان کی ذات کو تان کا، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان حضرات کے لیے دعوت فکر یہ ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اللہ تعالیٰ نے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کسی بندے نے نہیں کیا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جو رہے گا ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے۔ اور جو شخص آپ کے خلیفہ فصل ہونے کا، خلیفہ اول ہونے کا انکار کرے وہ اہل سنت سے خارج، وہ شخص اہل سنت سے خارج، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، گمراہ ہے اور مضل ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ ہمارا اس پر ہمارا تمام اجماعی عقیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر ہجرت، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر چلے تو راستے میں تمام سیرت نگاروں نے نبی کریم علیہ السلام کے سفر ہجرت کو لکھنے والوں نے سب نے لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی کریم علیہ السلام کے دائیں جانب ہوتے تھے، کبھی بائیں جانب ہوتے تھے، کبھی پیچھے ہو جاتے تھے، ایسے گھوم رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کے اور چل بھی رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر ایک طرف ہو کر کیوں نہیں چل رہے؟ آپ کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب عرض کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ چاروں طرف گھما رہا ہے نا، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، میرا خیال ہے، کیا ہے؟ میری سوچ ہے، میری فکر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں یہ آتا ہے، میں اکیلا ہوتا نہ ہوں، ابھی آپ کی حفاظت کرنے والا، آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے میں ادھر ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے ادھر سے نہ آ جائے میں ادھر ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے پیچھے سے نہ آ جائے۔ یا رسول اللہ یہ جو میرا خیال ہے یہ مجھے گھما رہا ہے اور میں آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح گھوم رہا ہوں، تو شم میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے ارد گرد میں گھوم رہا ہوں مجھے کوئی اور چیز نہیں گھما رہی، آپ کی حفاظت کا خیال گھما رہا ہے۔ اور پھر جب آپ ہمارے سور کے دروازے پر پہنچے، یہاں پر علماء نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرا کہا ہے، ثانی اسنین، ان دو میں سے دوسرا، کیا کہا ہے؟ دوسرا۔ پہلا کون ہے؟ ابو بکر۔ پہلے کون ہے؟ سارے بولے تو صحیح، ابو بکر۔ حالانکہ قرآن نہیں کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو، نبی کریم علیہ السلام سے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو۔ اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ایسا ہے، خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے آگے بڑھے، آقا کریم علیہ السلام سے آگے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نہیں کہا کہ ابوبکر تم آگے کیوں بڑھے ہو، فرمایا تم نے اچھا کیا ہے آگے بڑھے۔ اگر کوئی اور آگے بڑھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ قرآن میں منع فرما دیتا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھے۔ اور ابو بکر کا یہ عمل ایسا عمل ہے، آقا کریم علیہ السلام کے باہر کھڑے ہیں، اللہ کہتا ہے دو میں سے دوسرا، اللہ خود کہتا ہے کہ پہلے ابو بکر ہے۔ پہلے کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اب یہ پہلے کیسے ہوئے؟ غار میں پہلے داخل ہوئے۔ کہاں داخل ہوئے؟ غار میں پہلے داخل ہوئے، جا کر انہوں نے غار کی صفائی کی، آقا کریم علیہ السلام کو غار کے دروازے پر۔ علماء نے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کے دل میں آئے، اس کو چاہیے کہ ابو بکر سے پیار کیا جائے۔ جہاں ابو بکر جاتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی وہی جاتے ہیں۔ جس سینے میں، جس عقیدے میں، جس گھر میں یا جس مسجد میں یا جس خانقاہ میں حضرت ابو بکر کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہاں پر میرے مصطفیٰ تشریف بھی نہیں لے کر جایا کرتے۔
آقا کریم علیہ السلام وہاں جاتے ہیں جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے. آپ لیٹ گئے, نبی کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں, آقا کریم علیہ السلام کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے. یہاں پر علماء نے خوبصورت نقطہ بیان فرمایا اب وہ زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے, ایسے جھکے ہوئے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر کی یہ ایک نیکی, حضرت ابوبکر کی یہ ایک نیکی جو غار ثور میں حضرت ابوبکر کر رہے ہیں, صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا, کسی نے سامنے بیٹھ کر دیکھا, کسی نے دوسری صف میں بیٹھ کر دیکھا, کسی نے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھا. جس بندے نے ایسے سر جھکا کے دیکھا ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منہ کے قریب منہ کر کے, اس کو ابوبکر کہتے ہیں. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سانسیں بھی سونگ رہے تھے, اتنی قربت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہا کہ یہ انداز ایسا ہے جیسے بندہ اپنی گود میں قرآن رکھ کے بیٹھا ہو, بندہ اپنی گود میں قرآن رکھ کے بیٹھا ہو اور اس کی زیارت کرے اور اس کی تلاوت کرے تو اس بندے کو کتنا فخر ہوتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے جناب گود میں قرآن رکھ کے بیٹھا ہو, گود پاک ہوگی تو قرآن رکھا جاتا ہے, ناپاک کپڑوں پہ ناپاک گود پہ کبھی قرآن نہیں رکھا جاتا. جسم پاک ہو تو قرآن پکڑا جاتا ہے, انسان کی زبان پاک ہو تو قرآن پڑھا جاتا ہے, انسان کا کپڑے اور جسم پاک ہو تو قرآن رکھا جاتا ہے. یہ قرآن کی شان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو آپ خود اندازہ کریں, قرآن نہیں رکھا, صحابہ قرآن لیتے ہوئے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں. اور پھر یہاں پر تو انہوں نے لکھا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. اور سب سے پہلے تو تلاوت حضرت ابوبکر صدیق کرنے والے ہیں نا تیرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے, تو ایسے زیارت ہو رہی ہے. یہ سارا واقعہ میں نے شارٹ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. خاص چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں رکھا سوراخ پہ, باقی سب پہ آپ نے کپڑے رکھ دیے, سارے سوراخ بند کر دیے کہ کہیں سے کوئی دشمن نہ آ جائے, اور ایک بچہ آپ نے وہاں پر پاؤں رکھ دیا. پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آواز دی, یا رسول اللہ تشریف لائیے. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے, لیٹ گئے, آرام کرنے لگے. سانپ نے کاٹا آپ کو, آپ کی ایڑی پر کاٹا یا آپ کے انگوٹھے پر کاٹا, جہاں بھی کاٹا, آپ کے پاؤں پر سانپ نے کاٹا. بہت سارے لوگوں نے لکھا, کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے کاٹا درد کی اتنی شدت ہوئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. سانپ کے کاٹنے کا کوئی تھوڑا درد تو نہیں ہوتا, زہر جسم میں پھیلنے لگا, آپ کو شدید تکلیف ہوئی, درد ہوئی, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. مگر اس شاپ نے یہاں اس بات کی بالکل نفی کی, کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں بیان کی جا رہی, یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بیان کی جا رہی ہے. قرآن سے دلیل دی انہوں نے. آپ زور سے سبحان اللہ بولے تو میں آگے بتا. یہ واقعہ تو آپ نے ساری زندگی سنا ہے نا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے سوراخ پہ پاؤں رکھا, ایڑی رکھی, سانپ نے کاٹ لیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے, درد کی شدت کی وجہ سے, آپ کے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مگر کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوا, ایسا بالکل نہیں ہوا, درد کی شدت سے آنسو نہیں آئے, سانپ کے کاٹنے کا درد نہیں ہوا. یہ تو سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے, راویوں نے بیان کیا ہے. کیا ہوا ہے, کنہوں نے بیان کیا ہے, راویوں نے بیان کیا ہے, حدیث کی کتابوں میں آیا ہوا ہے, تمام تفاسیر میں آیا ہے. آپ اس واقعے کی کیسے انکار کرتے ہیں؟ دیکھیں
ہر راوی کی ہر بات بھی صحیح نہیں ہوتی، ہر راوی کی سارے بولے تو صحیح، ہر راوی کی ہر بات جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا اور بھی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور جب وہ سورۃ فاتحہ کمپلیٹ کرے والضالین پڑھے تو پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقتدی بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔ مقتدیوں نے اتنی بلند آواز سے آمین کہا کہ مسجد گونج گئی، تمام مسجد میں مقتدیوں کی آمین کی آواز گئی، اور یہاں تک کہ ساتھ میں جو گھر تھے ان گھر والوں نے بھی اس آمین کی آواز کو سنا۔ حدیث میں ہے کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو آمین بلند آواز سے کہا، یہ راویوں نے بیان کیا ہوا ہے، مگر ہم نہیں کرتے، ہم بلند آواز سے آمین، بہت سارے دوست ہیں ابھی بھی ہوتی ہے، شاید بہت سارے ہم الضالین کہتے بھی جیسے بلند آواز سے آمین ہوتی ہے، مگر اکثریت ہماری مساجد میں آمین بلند آواز سے، فقہ حنفی کے ماننے والے جہاں بھی ہیں وہ بلند آواز سے آمین، حالانکہ حدیث میں ہے کہ جناب اتنی بلند آواز سے آمین کہی گئی کہ مسجد گونج گئی۔ ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن کا انکار ہے، یہ تو قرآن کا انکار ہے، یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ آپ تو بتاؤ، آپ ایسے تو نہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں آپ کو سنانے لگا ہوں تو آپ سستی میں تو نہ بیٹھے، آپ زور سے بولے سبحان اللہ۔ یہ تو ہو کہ جناب 30 منٹ مجھے آپ کو جگاتے ہوئے گزر جائے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ اب بلند آواز سے آمین بول سے جناب حدیث میں آیا ہے، صحابہ کرتے تھے، یہ حدیث کے منکر ہے جو بلند آواز سے آمین نہیں کہتے۔ ہم نے کہا بالکل غلط کہتے ہیں کہ صحابہ اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد والے بھی اور پڑوس والے بھی سنا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی آمین کہے تو مسجد نہ گونجے، نبی آمین کہے مسجد نہ گونجے، نبی آمین کہے کوئی نہ سنے، اور صحابہ اتنی زور سے آمین کہے کہ نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی ہو جائے۔ کس نے پڑھایا تمہیں؟ کس نے درس دیا تمہیں؟ ایسا نہیں ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آواز سے نیچے آواز ہونی چاہیے، میرے مصطفیٰ کی آواز سے۔ تو کون سا صحابی ایسا ہے جو قرآن کو چھوڑ کر کہے کہ نہیں جناب میں قرآن کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم اسی لیے آمین آستہ آواز سے کہتے ہیں کہ صحابہ نے بھی آستہ کہا ہے، صحابہ نے بھی آستہ کہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے کسی صحابی کی آواز اونچی، بولو تو صحیح، نماز کے باہر نہیں ہوئی نماز کے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز کے باہر نہیں ہوئی نماز کے، یہ واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جناب آپ نے پاؤں رکھا، سانپ نے کاٹ لیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بڑی شدت سے تکلیف ہوئی۔ ہم نے کہا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں آپ۔ قرآن نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ مصر کی عورتوں کا، سبحان اللہ تو بولے، مصر کی عورتوں کا واقعہ نقل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ حضرت مریم کا واقعہ نہیں، حضرت زلیخا کا واقعہ نقل کیا۔ حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی، محبت کر بیٹھی، دل دے بیٹھی حضرت یوسف کو، اور جب مصر میں یہ بات پھیلی کہ جناب ایک بادشاہ کی بیوی ہو کر اپنے غلام سے محبت کر بیٹھی ہے، دل دے بیٹھی ہے، اور ان کے پیچھے تمام زمانے کے تانے تنقید اور باتیں سننے کے لیے تیار ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جب راؤسان جتنے بھی مصر کے اشراف تھے اور رئیس زادے تھے، ان کی رئیس زادیاں تھیں جو حضرت زلیخا کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ کیا باتیں کرتی ہو، غلاموں پر تو برداشت ہو، اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ، اپنے
स्टैंडर्ड तो देखती, अपने معیار को देखती तो सही है, मैं किसको दिल देने लगी हूँ? गुलाम के लिए तुमने सारे जमाने की बदनामी मोल ले ली। हज़रत ज़ुलेखा ने कहा खामोश रहो, तुम्हें इसका जवाब मैं नहीं देती, तुम्हें नजारा करवाती। क्या करवाती हो? नजारा। अब वो नजारा क्या है? दावत का इंतजाम किया गया, खाना खिला दिया गया, सामने फ्रूट रख दिए गए, हाथों में छुरियां दे दी गई, सामने फ्रूट, कुरान में है सारा कुछ, सामने फ्रूट रख दिए गए, हाथों में छुरियां दे दी गई, सब कुछ हो गया। जब वो फ्रूट काटने लगी, इधर से हजरत ज़ुलेखा ने हजरत यूसुफ की बारगाह में अर्ज की कि अब आप तशरीफ लाइए ना, आप पर्दे से बाहर आए ना, जिस तरह मुझे दीदार करवाते हैं इसी तरह अपने हुस्न की एक झलक इनको भी तो दिखाओ ना, ताकि इनको पता तो चले मैं सिर्फ गुलाम पर फरेफ्ता नहीं हुई, मैं तो हुस्न के शहंशाह पर दिल दे बैठी हूँ। मैंने सिर्फ गुलाम को नहीं देखा, मैंने तो और बहुत सारी चीजें देखी हैं। जब हजरत यूसुफ आए, मिस्र की औरतें फ्रूट काटने की बजाय, चाहे वो माल्टे थे, बोलो तो सही ना, माल्टों का मौसम तो है ना, अभी बाहर आवाज लगेगी खरीद लीजिएगा, चाहे वो माल्टे थे, चाहे वो सेब थे, चाहे वो नींबू थे, कुछ भी था, हाथ में फ्रूट है, छुरियां, एक हाथ में छुरी है, एक हाथ में फ्रूट है, काटने लगी। नजरें हैं हजरत यूसुफ के चेहरे पर, नजरें हैं हजरत यूसुफ के चेहरे पर, काटने लगी हैं फ्रूट, मगर फ्रूट की बजाय नजरें हजरत यूसुफ के चेहरे पर दीदार कर रही हैं, और फ्रूट काटने की बजाय अपने हाथ की उंगलियां काट बैठी। कत्ताना अयदियहुन्ना, अपने हाथ की उंगलियां काट ली, खून बह गया, उंगलियां कट गई, छुरी चल गई। यूसुफ गुजर रही है, बोलो तो सही ना, बोलो तो सही। मैं हुस्न यूसुफ की क्या बात करूं? हुस्न यूसुफ तने सा यदे बेजादारी, आंचे हमा खूबा दार तू तन्हा दारी। और फिर आला हजरत कहते हैं मिस्र में हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आदम। या रसूलल्लाह, वो औरतें हुस्न यूसुफ को देखकर सिर्फ उंगलियां काटती हैं, आपके तो नाम पे रुक कर सर कटाने के लिए तैयार खड़ा है। आपके नाम पे तो उम्मत जैसा बहादुर जो पूरे अर्ब में जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जो हिजरत करने लगा है तो हमें काबा में आकर कहता है कोई मेरा मुकाबला करने वाला है, कोई अपने बच्चों को यतीम करवाने वाला, तो उम्मत का मुकाबला अगर करे वो उम्मत मुस्तफा के करीम अलैहिस्सलाम के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, उधर उंगलियां कटी, नजरें हजरत यूसुफ के चेहरे पर, बोलो तो सही। अब यहाँ पर भी अगर मैं तकरीर करूं, शुरू ये पर अगर यहाँ से करूं मैं, तो टाइम भी हमारा खत्म हो गया है। अब मैं अगली बात आपको क्या बताऊं? आप लोग हुस्न यूसुफ के लिए या हुस्न मुस्तफा के लिए तो 10 मिनट नहीं ना देंगे, शादी हाल में तो दे देंगे ना 2 घंटे मुझे। मेरे खुद तजुर्बात हो गए हैं ना, अभी शादियां हुई है, वहां पर तो कोई बाबा नहीं बोलता, वहां तो सारे बाबे भी बैठे हुए होते हैं, ना किसी की शुगर आई होती है, ना किसी का बीपी आई होता है, वहां पर सारे आराम। मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, मैं क्या कोई भी इमाम मस्जिद हो, 5 मिनट ऊपर गुजर रहे हैं, कहते जी मस्जिद मोहल्ले वाले बड़े दिल में लावा लेकर बैठे हुए हैं, भी मैं कौन सी अपनी बात कर रहा, खत्म कर देते हैं। बोलो तो सही, आप फिर भी नहीं बोलते। मामला क्या बात करनी, हम क्या सुनाए, कहां तक सुनाए? बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के लिए हैं, मगर आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हम इधर टाइम से इधर उधर, सुई कैसे ऊपर आ जाए, मौलवी साहब मुसल्ले में खड़े होते, यार चाबी भी तो नहीं चलती। हम बोलो तो सही ना, ये तो नहीं कि जनाब इधर सोई आ जाए, मौलवी साहब इधर खड़े हो जाए, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, मिनट ऊपर नीचे भी होते हैं। बातें छोटी भी होती है ना, बातें, बात बंदा हुस्न मुस्तफा की करे, और
پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب بس کر دیں آپ، پھر ہمارا دل تو ٹوٹتا ہے نا۔ اتنی آپ نے آج تک یہ بات اگر کسی عالم دین سے سنی ہو تو پھر ہمیں بتائیں نا۔ صاحب نے یہی بیان کیا ہے کہ جناب شدت درد سے، سانپ کے ڈسنے سے روئے ہیں۔ ہم نے کہا درد ہوا ہی نہیں، تکلیف ہوئی نہیں، سانپ کے ڈسنے کا پتہ چلا ہی نہیں، سانپ مارتا رہا، وہ ابو بکر ہے۔ اگر حسن یوسف کو دیکھتے ہوئے مصر کی عورتوں کو ہاتھ کٹنے کا احساس نہیں ہوتا تو حضرت ابو بکر کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار یہاں سے کرتے ہوئے ایک دفعہ زور سے بولے نا سبحان اللہ۔ وہ یہاں بیٹھی ہے، حضرت یوسف وہاں سے گزر رہے، سامنے سے قریب آ کر بیٹھے نہیں ہیں، صرف دیکھا ہے۔ اور حضرت یوسف کی اگر بات کریں جب مصر میں قحط پڑا نا، قحط پڑا تو سب طرف معاملات خراب ہو گئے۔ جب سب طرف گلہ ختم ہو گیا، مصر میں بھی ختم ہوا، جب آخری ایام میں تو لوگوں نے حضرت یوسف کے بارگاہ میں آ کر اس کی حضور، تو لوگوں کے پاس آٹا ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس آج بھی تو حالات ایسے ہو گئے۔ اللہ دے نا ہمیں جو حضرت یوسف جیسا، حضرت عمر جیسا معاملات ایسے ہوں نا، تو حضرت یوسف کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ فرمایا سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، سب لوگوں کو اکٹھا کرو، ہم لنگر دیں گے، ہم سب کو رزق دیں گے، ہم سب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں گے۔ جب سارے لوگ مصر کے میدان میں اکٹھے ہوئے، حضرت یوسف گئے، آپ ممبر پر چڑھے، لوگوں کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے نا، آپ نے اپنے حسن سے پردے کو ہٹایا، لوگوں کو دیدار کروایا۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے 3 مہینے گزر گئے۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے گزر گئے، کسی کو بھوک کا احساس نہیں ہوا، کسی کو پیاس کا احساس نہیں ہوا۔ اگر مصر کے لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھی حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کا دیدار کر لیں تو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگتی۔ تو کیا خیال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا چہرہ۔ یہاں ادھر دیکھیے، یہ یہاں ہے حضرت ابوبکر، ہائے ہائے ہائے، یہ ہے حضرت ابوبکر، قربان جائیں، یہ زیادہ دور نہیں ہے، بالکل سانسیں سانسوں سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ سعادت اگر کسی کو ملی ہے تو صرف ابوبکر ہے، کائنات میں اور کوئی بندہ نہیں ہے جن کی سانسیں اتنی قریب ہوئی ہو میرے مصطفیٰ کے۔ حضرت مولا علی کی گود میں میرے مصطفیٰ نے سر رکھا ہے مگر سانسیں اتنی قریب نہیں ہوئی، وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ابوبکر ہے، آئے ہم قربان گئے، غور سے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، پڑھ رہے ہیں، کہاں کیا ہے دیدار مصطفیٰ کی وہ جو طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں، جو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے چہرہ آپ کا ہو، نظر ابوبکر کی ہو۔ ایک اور میں آپ کو بات، جب نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا، جب اللہ کا، یہ ابھی یہ شام بھائی ہمارے، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اچانک سے مجھے یاد آیا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی مصطفیٰ کے دیکھنے کی، فرمایا سبحان اللہ، دیدار اللہ نے کروایا، اپنا کروایا، اور تعریف بھی خود کر رہا ہے۔ کہا 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں، بڑوں نے دیکھنے کی طلب کی ہے، بڑوں نے دیکھنے کی طلب کی ہے، بہت سارے معاملات ہوئے بھی ہیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دیکھنے کا حق تھا تو نے ادا کیا ہے، دیکھنے کا حق تو نے ادا کیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور پھر ایک مرتبہ نہیں دیکھا، جاتے جاتے پھر مڑ کر دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا بات ہے، دیکھنے کا ہمیں ایک تو یہ ہے
کہ بندہ جو دیکھے وہ تعریف کرے. ادھر تو معاملات ہی الٹے ہیں, جو دکھا رہا ہے وہ تعریف کر رہا ہے. یا دیکھ بڑا پیارا رہا ہے, اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں, ماں زاغ البصر وما طغیٰ, ایسے دیکھا ہے پلک بھی نہیں جھپکی, ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا ہے. اور اگر آپ سادہ لفظوں میں بات کریں تو آنکھیں بھر کے دیکھتا رہا ہے. ایک بار انہیں آنکھ بھر کے دیکھا تھا نصیر, ایک بار انہیں آنکھ بھر کے دیکھا تھا نصیر, عمر بھر میری آنکھوں سے اجالا نہ گیا. ایک بار انہیں دیکھا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق یہاں دیکھ رہے ہیں تو کیسے تصور کر سکتے ہیں ابو بکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کی تلاوت کر رہے ہوں اور سانپ کے کٹنے کا آپ کو احساس ہو جائے, آپ کو درد ہو جائے اور آپ درد سے رونے لگے؟ نہ, درد سے نہیں روئے, درد سے نہیں روئے. روئے ہیں, روئے ہیں, آنسو گرے ہیں. وہ آنسو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رخسار پر آئے ہیں. لوگوں کے آنسو کسی کا ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. کائنات میں دو آنسو ایسے ہیں, ایک ابو بکر کا آنسو ہے, دوسرا علی کا آنسو ہے, جو میرے مصطفیٰ کے رخسار پر آئے ہیں. فرمایا ادھر آ کر گرے ہیں, رکے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی, سبحان اللہ, ابو بکر کو دیکھا. اب علماء نے لکھا کہ پتہ کیوں روئے ہیں, کیوں روئے ہیں؟ ابو بکر رو اس لیے رہے تھے کہیں بچھوڑے کا وقت تو نہیں آ گیا, کہیں بچھوڑے کا. جب محبوب کو یار سے بچھڑنے کی بات کی جائے نا, جب کہا جائے کہ بس بند کرو, جاؤ دروازہ بند کر کے جائیں آپ, تو پھر محبوب کی حالت کبھی دیکھو تو صحیح, کبھی قدموں میں گرتا ہے. وہ خواجہ غلام فرید نے بھی کہا تھا 1 لاکھ دے بھی 2 لاکھ دے سا, تو ایک باری تا بول سجن, فرمایا ایک بار تو بولے نا, میں ساری کائنات آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جدائی کا خیال کر کے آنکھوں میں آنسو, درد کی شدت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو. اور اسی گارے شور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ, یہ بھی آپ اپنے سینے میں مٹھاس محسوس کریں. عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی, گارے شور میں بیٹھے, عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر اب پانی کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری تھی, میری تھوڑی تھی. سفر میں ساتھ جانا ہے, تیاری تو تم نے کرنی تھی نا. آپ پانی مجھے کہہ رہے تھے جناب پیاس لگی ہے, میں پانی کہاں سے پلاؤں, میں تو پانی لے کر آیا ہوں. قربان ہے ابو بکر, میں تو پانی ساتھ لے کر آؤں, پتہ تو ہے میں اپنے گھر سے خالی آیا ہوں, پانی کا مشکلہ تھوڑی نہ اٹھا کر آیا ہوں, یا میری ذمہ داری تھوڑی تھی. ابو بکر کو دیکھیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابو بکر صبر کر کے بیٹھ جا, یہاں سے نکلیں گے تو دیکھتے ہیں کہیں سے کوئی چشمہ ملے, یہاں سے نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہیں کوئی بندہ ہمیں پانی پلانے والا مل جائے تو کسی سے کہہ دیں کہ آپ کو پانی پلا دیا جائے. قربان جائے میرے مصطفیٰ کی عطا پر, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. اور سے بولے نا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یا رسول اللہ ایک پروانہ بیٹھا ہے پانی مانگ رہا ہے, آپ بتا کریں نا. آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ تھوڑا سا آگے ہے, غار میں یہ اس طرف جائے نا, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, پانی ہے. سبحان اللہ, اس غار میں برسوں سے کوئی نہیں گیا, اور جو غار آج بھی لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں, پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر یہ 2 قدم آگے رکھنا, یہ سامنے دیکھ, پانی رکھا ہو سامنے دیکھ. اب حضرت ابو بکر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکے کے رہنے والے ایک ایک غار کو جانتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے یہاں پانی نہیں ہے, مگر قربان ہے, اسی لیے تو صدیق کہا ہے, اس لیے تو صدیق کہا ہے کہ کبھی ایمان لانے کے بعد میرے مصطفیٰ کی بات پر شک نہیں کیا. یہ قرآن نے بھی کہا ہے, میں انشاءاللہ پھر
جمعے آپ کو بتاؤں گا کہ صدیق کسے کہتے ہیں. نیکسٹ جمعے کہ صدیق ہوتا کون ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر یہ آگے جاؤ پانی میں. حضرت ابو بکر صدیق آگے دیکھا چشمہ جاری ہے, چشمہ جاری, پیالہ رکھا ہوا, چشمہ جاری ہے, فوٹو نہ تو اسے سبحان اللہ, چشمہ جاری ہے, پیالہ رکھا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے چشمے سے ایسے پانی بھرا, پیا, رج کے پیا, جتنا پی سکتے تھے پیا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, مسکرا رہے ہیں. آپ بھی تو مسکرا کر بولے نا سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق وہ پانی پی کر مسکرا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر اتنی مسکراہٹ کس لیے, اتنی مسکراہٹ کیوں ہے؟ یا رسول اللہ یہ پانی کا انتظام ہوا کیسے؟ یہاں پر تو پانی ہے نہیں, میں نے پی لیا, سارا مجھے یقین تھا کہ آپ نے کہہ دیا تو پانی ملے گا. اب آپ اس کی وضاحت تو فرمائیں کہ یہ پانی یہاں پر آیا کیسے, یہ چشمہ آیا کیسے, یہ پانی ہے کہاں کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے صرف تیرے لیے, یہ الفاظ ہے, فرمایا ابو بکر صرف تیرے لیے, اللہ تعالیٰ نے صرف ابو بکر کے لیے, زور سے بولو سبحان اللہ, اے ابو بکر صرف تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نہر کا چشمہ جہاں لگا دیا ہے, اور فرمایا کہ ابو بکر جتنا چاہے پانی پی سکتا ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ نے پوچھا ابو بکر بتاؤ تو صحیح پانی تھا کیسا, پانی تھا کیسا؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت کی قسم ہے, بڑے ملکوں کی سیریں بھی کی, شام یمن بڑے بڑے دوروں پر گئے ہیں, ہم نے تجارتیں بھی کی ہیں, مکہ بھی پیا ہے, زمزم بھی پیا ہے, ساری زندگی زمزم پی پی کر جوان ہوئے ہیں. یہ پانی جو پیا ہے نا, جو پانی یہ پیا ہے, ادھر دیکھیں میں اپنے یہ بات اپنے کہنے لگا ہوں, آپ دور سے ایک دفعہ بولے سبحان اللہ. وہ جو زمزم ہے وہ حضرت اسماعیل کا صدقہ ہے, جو زمزم ہے وہ حضرت اسماعیل کا صدقہ ہے. یا رسول اللہ اسماعیل کا صدقہ بھی پیا ہے, مگر جو محمد کے صدقے پیا ہے نا, اسماعیل کا صدقہ بھی پیا ہے, پیتے رہیں گے, مگر جو آپ کے صدقے سے ابھی پیا ہے, یا رسول اللہ کس کا مقابلہ وہ اسماعیل کے صدقے والا زمزم بھی نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر, ابو بکر کیسا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے پانی, میں اس کی صفت کیا بیان کروں, ہے پانی, دودھ سے زیادہ سفید ہے. ہم نے تو دودھ ہی سفید دیکھا ہے نا, یا دودھ جیسا چٹا ہے, دودھ جیسا سفید ہے, دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. یہ دودھ نہیں ہے, یہ دودھ نہیں ہے, یہ شہد بھی نہیں ہے, یہ مشک کا شربت بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ ایسا پانی کہاں کا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اللہ نے تمہیں کوثر کا پانی پلایا ہے. اللہ نے تمہیں کوثر کا پانی پلایا. ساری کائنات والے, سارے لوگ اور سارے صحابہ اور سارے امتی قیامت والے دن کوثر کو پیئیں گے. اور وہاں میرے ابو بکر تیری عظمت پر قیامت والے دن سارے کوثر کو پیئیں گے. اس سے پہلے نہ کسی نے پیا ہے, نہ کوئی پی سکتا ہے سوائے ابو بکر کے. اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے ہمیں کوثر پیا ہے, یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا نا. اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے کوثر پیا ہے, بولو تو صحیح ہے. چلو یہاں پر میں اس مسئلے کو ختم کرنا ہوگا, جو میں ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. کوثر ہے قیامت میں ملے گا, کوثر سارے بولیں کوثر. یار اختیار مصطفیٰ ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کچھ دے نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے. میرے مصطفیٰ چاہے تو دنیا میں بھی کوثر عطا فرما دے, میرے مصطفیٰ چاہے تو
یہ تو میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے. یہ تو نہیں ہے کہ ابو بکر ہم کیا کر سکتے ہیں. فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر. وہ سارے معاملات دوسروں کے لیے ہیں جو بعد میں ہوگی. تو تو یار ہے ہمارا، تو تو میں تو مالک ہی کہوں گا. بولو تو صحیح نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. ابو بکر جنت کا شربت ہم تو پیتے رہتے ہیں، آج تجھے لذت نہ کروائیں، آج تجھے شربت وہ نہ پلائیں. اور پھر علماء نے کہا اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو سونگنا بھی کافروں پر حرام کر رکھا ہے. کافروں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے، شربت تو بہت دور ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پر سوال کرنے والوں، دیکھو ابوبکر کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا وہ شربت جس کو کوثر کہتے ہیں وہ ابوبکر کے لیے دنیا میں عطا فرمایا. اللہ سب کو حضرت ابوبکر صدیق کی محبت عطا فرمائے.